بھی سعادت اور خوش نصیبی اللہ کے کرم سے ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت بندے کو توفیق دیتا ہے تب وہ ذکر الہی سنتا ہے، اور اللہ کی یہ سنت کریمہ ہے کہ جب وہ بلاتا ہے تو نوازتا بھی ہے۔ اللہ سے آج اس محفل میں آپ بیٹھے ہیں خلوص للہیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، لائق مبارکباد ہیں، قابل مبارکباد۔ میرے خیال سے کئی ہزار روپیوں کا خرچ دیا آیا۔ طاہر رضا رامپوری صاحب کافی تشریف لائے، بھائی عثمان رضا طاہر اللہ اور بھی مہمان تشریف لانے والے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہو تو اس وے میں ہو کہ آپ کو لگے کہ ہاں ہمارا پیسہ برباد نہیں گیا۔ اس لیے اس جلسے کا سب سے پہلا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی سن کے جائیں اپنی زندگی میں اسے شامل کریں۔ میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے 100 جلسے، بلکہ کچھ لوگ تو جلسے ہی سنتے رہتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو یہاں آ گئے اور کچھ وہ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں۔ میرا ان تمام سننے والوں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایک جلسہ بھی آپ کی زندگی میں بدلاؤ لا سکا؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایک جلسہ بھی آپ کو اس قابل بنا سکا کہ آپ حشر کے میدان میں اپنے نبی کے سامنے جب حاضری ہو تو پشیمانی کا جو ہے پشیمان بن کر کے شرمندہ ہو کر کے اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو؟ کیا کوئی ایک ایسا بہت ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے کہ میں جہاں پر بیٹھا ہوں بھائی احسان بتا، میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں سے وہ بات کہوں جس میں آپ ہی نہیں آپ کی نسلوں کے سدھار کے بھی چشمے پھوٹے۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے مامور فرشتے آپ سے سوال نہیں مجھ سے سوال کریں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہاں پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش۔ اب میں کس موضوع پہ گفتگو کروں؟ اخلاقیات پہ بولوں، معاملات پہ بولوں، یا عبادات پر بولوں؟ کس موضوع کو میں اپنا موضوع سخن بناؤں؟ اگر اخلاقیات کی بات کری جائے تو امت مسلمہ کا اکثر و بیشتر حصہ اخلاقیات کے لیول سے بہت گر گیا۔ معاملات کی بات کی جائے تو یہ امت مسلمہ معاملات میں یہود و نصارہ اور مشرکین کو بھی پیچھے، سبحان اللہ۔ اور عبادات کا معاملہ کیا جائے تو آپ دیکھیں منبر و محراب کس قدر۔ آج اگر یہ تقریر کی جائے کہ نوجوانوں شراب چھوڑ دو، توجہ ہے، میں تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے وہ بڑے اور اگر میں یہ تقریر کروں کہ اے لوگوں نوجوانوں تم میں شراب پینے والوں کی شرح بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو میری تقریر ہی نہیں، آپ نیٹ پر سرچ کریں 1000 تقریریں ہیں اور نہ جانے کتنے ہزار درجنوں کتابیں اس موضوع پہ لکھی۔ اگر میں یہ بات کروں کہ نوجوانوں زنا کے ریشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس موضوع پر میری اکیلے کی تقریر نہیں، سینکڑوں مقرر ہیں اور ہزاروں کتابیں مرتب ہو۔ میں یہ بیان کروں کہ اے مسلمانوں سود کھانا چھوڑ دو، تو صرف واحد میری تقریر نہیں، نہ جانے کتنی ہزار کتابیں۔ میں اب اپنی تقریر کرنے کی کوشش کے آخری مقام پر شروع کر رہا ہوں۔
نماز الگ الگ اخلاقیات پر الگ کتاب ہے، معاملات پر الگ کتاب ہے، جو ہے عبادات پر تقریریں اور مقالات اور کتابیں ہیں، اخلاقیات پر کتاب ہے، معاملات پر لکھی ہوئی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، لاکھوں کروڑوں کتابیں ہونے کے باوجود تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں، تمام معاملات مسلمانوں کے آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس بات کو یہی ختم کرو، جلال پور کی سرزمین پر یہی بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی طرف لو لگاؤ، 14 صدیوں پہلے چلے جاؤ، وہاں پتہ چلے گا وہاں صرف ایک کتاب تھی، ہے واہ واہ واہ، زندہ باد دور نبوی میں صرف ایک کتاب تھی، اللہ کی کتاب جسے قرآن۔ اللہ سبحان۔ آج لاکھوں کتابیں ہیں، کروڑوں کتابیں ہیں، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں، زمانہ تو رسول اللہ کا، حضرت ابو بکر کے سامنے، حضرت عمر فاروق کے سامنے، حضرت مولا کائنات کے سامنے، حضرت عثمان غنی، طلحہ و زبیر کے سامنے صرف ایک کتاب تھی، اور تفسیر کے نام پہ اسوہ رسول تھا، کتاب ایک تھی اور تفسیر کے نام پر صرف ایک اسوہ تھا رسول اللہ کا، ایک کتاب پڑھ کر کے ان جانثاران رسول نے دنیا کی کایا پلٹ دی اور یہ بتا دیا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضور سید مفتی ریحان میں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ ایک کتاب تھی دور رسول میں، صرف واحد کتاب جس کو مصحف کہتے ہیں علماء، اور آپ کہتے ہیں قرآن پاک۔ تفسیر کے نام پر رسول اللہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی کو بہت بناتا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، اگر تمہیں صحیح طریقے سے مسلمان بننا ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس کے نہیں قائل جو سر سے اتر جائے وہ بات کرو یارو جو دل میں اتر جائے۔ آپ نہیں جانتے ہو مسلمہ کا کتنا ماحول ہوتا ہے۔ میں تمام مکاتب فکر کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنے رضوی شعروں کو جگانا چاہتا ہوں، میں مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا کسی بھی، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی رضوی کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی کبھی اپنی صورت آئینے میں بھی دیکھی ہے؟ جنت پانا، یہ جو اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہہ رہا ہے، سب سے زیادہ نماز نہ پڑھنے والی، یہ غلط مسئلہ۔ میں اپنوں سے بات کرتا ہوں، میں اور بچے کو تھپڑ مارو، باپ کو بھی مارتا ہوں، میں خود اپنے بھائی کو تھپڑ ماروں، پتا ہے میرا بھائی کہاں پر غلط کر رہا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، اصلاح یہاں سے لے کر کے وہاں، اس سے مشمولیت من یہاں سے لے کے وہاں تک کایا پلٹ گئی اسلام۔ کیا اسلام تھا رسول اللہ کے زمانے میں؟ کون سا اسلام تھا؟ اور تم کہاں پر لے کے لے کر آئے؟ آج اگر کوئی سود کھائے تو اسے بزنس مین کہتے ہو، اگر کوئی شراب پینے والا ہو اسے سو گولڈ مسلمان کہتے ہو، اگر کوئی اللہ اکبر کبیرہ دھوکہ دے دے تو اسے عقل مند اور چالاکی کا نام دیتے ہو۔ ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی تو پڑھو، کون سا اسلام لے کے دیکھیے رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھوں جلال پور کے غیور مسلمان، ذرا بتاؤ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ تو بتائیں گے اس لیے کہ ہمارے ابا مسلمان۔ ابا سے پوچھا جائے آپ مسلمان کیوں ہو تو ابا کہیں گے اس لیے کہ ہمارے دادا مسلمان تھے۔ دادا سے دادا کی شرط ہٹولی جائے تو پتہ چلے گا اس لیے دادا مسلمان تھے کہ پردادا مسلمان۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اسلام وہی قبول ہے کہ جب جلال پور کے غیور مسلمان سے پوچھا جائے کہ بتا تو مسلمان کیوں ہے تو وہ جواب دے اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے۔
اسلام میں کوئی جاتیواد، کوئی باپ دادا نہیں. باپ داداؤں کا دین ختم کرنے کے لیے ہی اسلام آیا ہے. آج تم کو پوچھا جائے کہ یہ 40واں ہو گیا ابا کا اور یہ دینے بنا رہے ہو آپ کیوں کر رہے ہو؟ بولے کیا کریں، مجبوری ہے ہماری اور ہمارے والد کے. آج اگر پوچھا جائے کہ آپ کے یہاں پر آپ تو نمازی پرہیزگار ہیں، آپ کے بیٹے کے جو ہے اللہ اکبر کبیرہ منڈے میں ڈی جے اور گانے کیوں بج رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوتا ہے کہ حضرت کیا کرے، مجبور ہیں. رشتہ دار بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، رشتہ دار بیٹھنے کو تیار نہیں، داماد بیٹھنے کو تیار نہیں، بھاتیا آنے کو تیار نہیں. ان کی شرط ہی ایسی تھی کہ جب تک ڈی جے گانے بازے نہیں بجیں گے ہم تمہارے یہاں شادی میں شرکت نہیں کرائیں گے. ارے میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو یہ کہتے ہو بہنوں ہی ہوگا اپنے گھر جا کر کے بیٹھ، باتیا ہوگا اپنے گھر کا ہوگا. یہ رسول کے عاشق کا گھر ہے، یہاں موت تو آ سکتی ہے، رسول اللہ کی بغاوت نہیں ہو سکتی. زندہ باد زندہ باد، واہ واہ سبحان. ایسے مسلمان کہاں ہیں؟ ایسے مسلمان کہاں ہیں؟ ایک وہ مسلمان جب قرآن نے کہا بس اپنے رسول کی سنو اور عمل کرو، اطاعت کرو. ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ درمیان میں رسول نے فرمایا ایسا تو ہمیں کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ نہیں جانتے آپ لوگ حضرت ابو ہریرہ یہاں پر بیٹھنے والا جو حدیث بیان کرتا ہے اس میں اکثر و بیشتر روایات حدیث حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا وانسا ہو، یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں، حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا. سرکار نے فرمایا چادر بچھا دو. توجہ ہے جلال پور والوں، کیا فرمایا سرکار نے؟ چادر بچھا دو. ایک مرتبہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے نہیں سوچا میرے سوال کا اور سرکار کے جواب کا جوڑ کے بتا. ایک لمحہ نہیں سوچا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے دلے کی بیماری ہے. سرکار فرماتے ہیں چادر بچھا دو. میرے سوال کا آقا کے جواب کا جوڑ کیا بنتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ جانتے تھے یہ وہ حکم ہے. اللہ اکبر جہاں سے ہلکی سی بھی تاخیر کر دی ایمان خطرے میں آ جاتا. حضرت ابو ہریرہ نے جیسی سنا آنن آنن اپنا اپنی چادر. اب سرکار نے راوی کہتا ہے حضرت ابو ہریرہ کی چادر اس طرح سے ڈال. اب راوی کہتا ہے حضور کے ہاتھ خالی. توجہ جاؤ کیا تھے؟ ایسے اٹھائے، ایسے کیے، حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیے، چادر میں ڈال دیے. راوی جتنے راوی ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حضرت سرکار کے ہاتھ تھے، خالی تھے اور ڈال دیے، خالی تھے ڈال دیے. ہر دیکھنے والے نے دیکھا خالی ہے ڈال دیے. لیکن میں نے بریلی کے امام احمد رضا سے پوچھا اے امام احمد رضا مقرر تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاتھ خالی تھے. وہ کہتے ہیں بریلی کا امام بولتا ہے ارے نادان ان کے چکر میں نہ پڑنا. ارے سن ہے واہ سبحان اللہ. ان کے چکر میں مت پڑنا. سن میں بتاتا ہوں کہ سرکار کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے سرکار کے ہاتھ میں. ایسے 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 کر کے پکڑا اور ایسے رکھ. اب امام کہتے ہیں مالک کونین ہے، ایسے کر کے پکڑا ایسے رکھ دیا. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. لوگوں یہ مت دیکھو کہ سرکار کے ہاتھ خالی ہیں، ارے اللہ کے خزانے کی کنجی رسول اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. ایک لمحہ بھی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ نمازیں پڑھنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں پتا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے،
हमें ये नहीं पता कि गीबत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज माशरे का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमाता है, लोगों मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, नाम का, वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, और कुरान सिर्फ लिखा हुआ रह जाएगा। आज अक्सर और बेशतर मुसलमान इसी ख्याल में है कि हम तो मुसलमान, बाकी तमाम मामला हमारे। आज हमारे घरों में कुरान तो है, लेकिन पढ़ने की तो जब से करके रखा और ताक में रख दिया, आप फरमाए एक एक इंची कर गई पढ़ने वाला। बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कुरान पाक की तिलावत होती है? चंद लोग होंगे। ये बताइए कि कुरान ताकों में सजाने, कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, बल्कि पढ़कर अमल करने के लिए आया था। आज हमारे पढ़ना तो दूर की बात, कुरान पाक सीखने को तैयार, और उसे इस्लामी किताब बना करके हमने ताक में रखा। और आप मुसलमान तो इतने बड़े हैं कि बेटी की शादी हो तो ये पता है 3 दिन पहले हो जाता है कुरान पाक बेटी की। बेटी घर की औरतें फिर भी पढ़ लेती, लेकिन मर्दों इन्हें पढ़ने की आदत किस बात की है? हाँ, अखबार होना चाहिए, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, सुबह हो, एक हाथ में कप हो, टेबल पे अखबार, ये चाहिए। अखबार पढ़ने का इतना क्रेज, उसमें सारी बातें झूठ होती हैं। मैं बहुत दफा बोलता हूँ, अखबार में सारी बातें झूठ होती है, सिर्फ एक बात सच होती है, दिन और तारीख, बाकी सब झूठ। इस झूठ को पढ़ने का इतना बड़ा क्रेज कि जिस दिन अखबार नहीं आया, बीवी से लड़ गया, बेटे से लड़ गया, कहां डाला तूने अखबार, कहां फेंक डाला तूने अखबार। मैं कहता हूं, ऐ जलालपुर के गजूर मुसलमान, अखबार पढ़ना है तो पढ़, वरना अगर ना मिले तो मत पढ़, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे, हाँ, हम अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कल उदरकी में क्या हुआ था, तो जलालपुर में क्या हुआ था, अल्लाह अकबर गाजीपुर में क्या हुआ था, मुरादाबाद और लखनऊ में क्या हुआ था। आप अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कल क्या हुआ था। मैं कहता हूं, जलालपुर के गजूर मुसलमान, अरे तू कुरान पढ़ा कर ताकि तुझे पता चले कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर साहबी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, शान कुरान, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। आप जिस भी फील्ड में चले जाएं, चाहे उसका ताल्लुक अखलाकियात से हो, चाहे उसका ताल्लुक तिजारत से हो, चाहे उसका ताल्लुक इबादत से हो, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना। आज लोग कहते हैं कि हजरत गुर्बत इतनी है कि नमाज पढ़ी नहीं जाती। अगर नमाज पढ़ेंगे तो खाना कैसे बनेगा? अगर नमाज पढ़ने लगे तो भट्टे पे जाएंगे कैसे? और अगर भट्टे पे नहीं जाएंगे तो फिर घर में 500-600 रुपए कैसे आएंगे? मैं कहता हूं कि ए गरीब मुसलमान, हाँ, गुर्बत ने तेरे घर पे दस्तक दी है और पांव पसार लिए हैं, लेकिन एक मर्तबा रसूलुल्लाह की जिंदगी तो पढ़। सरकार का तवक्कुल देख। ग़ज़वा खंदक का मौका है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कांधा मिला करके ग़ज़वा खंदक में लगे हुए हैं, खंदक खोद रहे हैं। अरे बाकी जितने सहाबी थे, अल्लाह अकबर कबीरा, सबने एक एक दिन के फाके से थे, कोई 2-2 दिन से फाके से था। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, भूख से परेशान है, घर में खाने को नहीं, बीवी बच्चों को नहीं, हम यहीं लगे पड़े हैं, यही खंदक की खुदाई कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम कई दिन से परेशान हैं, हमारे देखिए पेट खोल करके दिखाया, देखिए या रसूल अल्लाह, हमारे पेट पर पत्थर बंधा हुआ है।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कबीरा जैसे ही सुना तो अपने सहाबी की तरफ मुस्कुरा के देखा और अपनी कमीज उठाई। रावी कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, इस दुनिया के वाहिद सच्चे लीडर ने अपनी कमीज उठाई। सारे सहाबा देखकर चौंक गए। रसूलुल्लाह कई दिन के भूखे प्यासे और पेट पर एक नहीं 2 पत्थर बंधे हुए। अल्लाह अल्लाह। सब्र सब्र और तवक्कुल से काम लिया करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नफ्स है। आप अगर भूखे हैं सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अल्लाह की नेमतें जो जन्नत में है उस नेमत के सामने दुनिया की कोई नहीं। आप अगर गरीब हैं तब सरकार की जिंदगी आपकी नहीं। आप अगर मालदार हैं तो देखिए सरकार की बारगाह में एक बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ सरकार को किसी ने खिदमत में दे दिया, तोहफतन दे दिया। तो एक ने आकर के सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रसूलल्लाह अब तो आप मालदार हो गए, अब तो आप मालदार हो गए। सरकार ने फरमाया तुमने मेरी मालदारी क्या देखी? सरकार ने इरशाद फरमाया मालदार हो गए या रसूलल्लाह, आपके पास बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ है। सरकार ने फरमाया मुझे मालदारी पसंद नहीं है, मैं गुर्बत को पसंद करता हूं। जा वो जितनी बकरियां हैं मैंने तुझे दे दी। ये सरकार की मालदारी। और देखिए फिर ईसार, कुर्बानी और दूसरों को देना। और हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें काबिल बना दे, अगर तुम गांव के प्रधान बन जाओ, अगर डीएम एसडीएम बन जाओ, विधायक बन जाओ, तब भी रसूलुल्लाह की जिंदगी आपके लिए नमूना अमल है। आज तो मुसलमान का हाल ये है, मैं अपने आखिरी वक्तों में तकरीर कर रहा हूं, आज मुसलमान का हाल ये है, इतना बुरा हाल है कि अभी ये किसी लायक नहीं होता, दुश्मनी हो जाती है तो सब्र करता है। किस लिए सब्र करता? मैं जरा प्रधान बन जाऊं तेरी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं विधायक बन जाऊं तो तेरी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं फला मंत्री का करीबी हो जाऊं तो मैं तेरी ईंट से ईंट बनाऊंगा। ए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें कोई मनसब अता करे तो जरा देखना मदीने के ताजदार की तरफ। रसूलुल्लाह की जिंदगी उस वक्त भी तुम्हारे लिए हिदायत और नमूना अमल है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतेह मक्का का दिन है, सरकार मक्के की तरफ जा रहे हैं और फातिहाना शान शौकत से जा रहे हैं। मक्के की सरजमीन पर लाइन से खड़े हैं कौन? जिन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी। कौन? जिसने रसूलुल्लाह के घर वालों को परेशान किया। कौन? जिसने रसूलुल्लाह के रास्ते में जो है कांटे डाले। कौन खड़े हैं? जिन्होंने रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी मुखालिफत की। बदर से लेकर के फतेह मक्का तक तमाम दुश्मन रसूलुल्लाह की आंखों के सामने है। चाहते तो एक एक दुश्मन का सर कलम कर देते, लेकिन बाहर रहमतुल लिल आलमीन, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, सरकार रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। और सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों देखो मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। तुम अगर गरीब हो तब भी मेरी जिंदगी नमूना अमल है, अगर मालदार हो तब भी जिंदगी नमूना अमल है। और अगर तुम्हें अल्लाह किसी मनसब पर फाइज करे तो किसी और तरफ नहीं बल्कि फतेह मक्का का वाकया देख लेना। लाइन से खड़े हैं सरकार के तमाम दुश्मन। अल्लाह हू अकबर। सरकार फरमाते हैं अंतुम तुलका, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर